السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، کما قال ذا شان کل شیء ہالک وجہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں بھی تقوی الہی کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ وصیتیں عام طور پر اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت اگر دیکھی جائے تو اس میں تقوی الہی کی دعوت دی ہے، عبادتوں کے لیے کہا ہے، تلاوت قرآن کے لیے کہا ہے، اور خانہ کعبہ خالی نہ رہے اس کے لیے کہا ہے، اور غریبوں اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کے لیے اور مظلوموں کے ساتھ دینے کے لیے اور ظالم کے خلاف رہنے کے لیے۔ مولا کی وصیتوں میں یہ جملے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو تقوی الہی جسے مولا نے بھی اپنی وصیتوں میں ذکر کیا ہے، اور تقوی الہی کے ذریعے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کا روزہ اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم سب جو ہے تقوی الہی سے قریب ہو سکیں۔ تو یہ تقوی الہی ہے جس کی وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ ہم سب کو تقوی الہی پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو تقوی الہی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ آج ہے 22 رمضان المبارک، یعنی کہ آج کی شب میں شب قدر کے اعمال بھی ہیں، اور یہ سب سے بڑی شب قدر ہے جو آج ہم سب کو میسر ہوگی۔ اور یہ جو شب قدر ہوتی ہے جس میں حدیث میں آیا ہے کہ اس رات جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اس پہ امضا ہوتا ہے، مہر لگتی ہے، دستخط ہوتے ہیں فائنل، کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ جو کچھ ہم نے چاہا ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ پورے سال بھر واقع ہونے والا ہے، وہ شب قدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم شب قدر کو اہمیت دیں اور شب قدر کو شب قدر کی طرح سے گزاریں، عبادتیں کریں، اعمال کریں، وہ دعائیں جو منسوب ہے جو ان شبوں میں پڑھنی ہے، اور خاص طور سے ان بچے ہوئے عشرے میں پڑھنی ہے۔ رمضان المبارک کا 3 اشرہ ہے، یہ آخری اشرہ چل رہا ہے، 22 تاریخ یعنی آخری اشرہ ہے۔ تو اس 10 دنوں میں بھی
اسپیشل دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، اور وہ دعائیں بھی ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو شب قدر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بیدار ہو کر اعمال بجا لانا ہے، غسل ہے، صدقہ نکالنا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ سب جو ہے وہ مستحبات ہیں، اور ہر مستحب کاموں میں آپ اپنی نیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور نیت نیابت کی کریں گے تو آپ کے عمل میں اور زیادہ پرہیزگاری بھی آئے گی، اور زیادہ خلوص آئے گا۔ یہی شب قدر کے اعمال جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج کی رات میں، اگر اس میں ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوں، انبیاء مرسلین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، شہداء صدیقین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، شہداء کربلا سران کربلا کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، علماء خطبہ ذاکرین طلاب عزیز محبان اہل بیت عزادار، اپنے عزیز اقارب، اپنے والدین، آبا و اجداد، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست احباب، زندہ مردہ، سب کی طرف سے اگر یہ نیت کر لیں گے تو اس میں ثواب میں اضافہ ہوگا، اور امام کی نیابت میں پڑھیں گے تو خود بخود انسان کے اندر جو ہے کیفیت چینج ہو جائے گی، اور اس میں خلوص پیدا ہوگا، اور وہ عمل جو ہے دل و جان سے کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ شب قدر، اس کی قدر کرنا ہے۔ یہ عام شب نہیں ہے، یہ بہت خاص شب ہے، اور اس شب میں جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز 1000 مہینوں سے بہتر نماز ہوگی۔ یہ قرآن کا عمل 1000 مہینوں سے بہتر عمل ہوگا۔ یہ دعا، مناجات، زیارت جو امام حسین علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے شب قدر کی، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ شب قدر میں مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو بندہ شب قدر میں زیارت پڑھتا ہے گویا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے مصافحہ کا اسے ثواب ملتا ہے۔ تو زیارت بھی پڑھنا چاہیے اور نیک کام بھی بجا لانا چاہیے۔ تو آج کی شب جو ہے شب قدر ہے، اس کا خیال رکھیں، اور جو سورے بیان کیے گئے ہیں، سورہ روم ہے، عنکبوت ہے، دخان ہے، اور سورہ انا انزلناہ کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے، صلوات زیادہ پڑھنی ہے، یعنی پوری شب جو ہے عبادت الہی میں گزارنی ہے۔ اس کو اہمیت دیں اور اس کو خلوص اور تقوی الہی کے زیر سایہ بجا لائیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے اور اس کے بدلے میں بہترین سے بہترین اجر میسر کرے۔ آج جو جمعہ ہے، یہ جمعۃ الوداع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے وہ یوم القدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوم القدس جو ہے ایک عالمی تحریک ہے، ایک عالمی بیداری ہے، ایک عالمی پیمانے پہ انسان یک زبان ہو کر، یک فکر ہو کر مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام کی وصیتوں میں یہ بات تھی کہ مظلوموں کے مددگار بن کر رہنا اور ظالموں کے خلاف رہنا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جو ہے حکومت قائم کی ہے اپنی، تو رمضان المبارک میں جو ہے یہ انہوں نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے یوم القدس کے نام سے منایا جائے۔ 1399 ہجری میں انہوں نے اعلان کیا تھا رمضان میں، آج 45 سال ہو چکے ہیں، اور عالمی طور پہ منایا جاتا ہے، سبھی قوم مل کے مناتی ہے،
فقط شیعہ ہی نہیں، اہل سنت بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں، اور اس میں دوسرے مذاہب کے بھی شامل ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ سب اس تاریخ میں یوم قدس مناتے ہیں۔ یوم قدس یعنی کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا، اور فقط فلسطینیوں کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں ہر ایک کے حق میں آواز اٹھانا ہے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے۔ جو کام مل جل کر کیا جاتا ہے، ایک ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کام جو ہے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ یہ یوم قدس عالمی طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب کچھ سالوں سے اس میں بھی رخنا ڈالا جا رہا ہے، اس میں بھی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور وہ رکاوٹ یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ فلسطین والے تو اہل سنت ہیں اور ہم شیعہ ہو کے ان کا ساتھ کیوں دیں، جبکہ اس میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو ہے انسانیت کا مسئلہ ہے، اور انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مولا کی ولایت پہ ہیں، مولا کی تعلیمات پہ ہیں، تو مولا علی علیہ السلام کی وصیت میں بھی یہی ہے کہ مظلوموں سے جو ہے ہمدردی کرنا، تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ مظلوم شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا، کس کا مظلوم تو مظلوم ہے، اور امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مظلوموں کا ساتھی نہیں ہے۔ امام نے اپنے دور حکومت میں ماحول کو مینٹین رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں، یعنی کہ اختلافات نہ ہوں اور جو ہے خانہ جنگی نہ ہو۔ امام کے سر پر جب زہر آلود تلوار ابن ملجم نے چلائی ہے تو ابن ملجم گرفتار کیا گیا اور امام نے اسے قید میں ڈالا۔ امام نے جو اسے قید میں رکھوایا اس کی مصلحت ہی یہی تھی کہ کہیں کوفے کا ماحول بگڑ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاہنے والے اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں موقع مل جائے اور آپس میں خانہ جنگی شروع کر دیں کہ یہ دشمن علی ہے اور یہ قاتل علی ہے، لہذا ماحول بگاڑ دیں۔ ماحول کو سنبھالنے کے لیے جو ہے مولا نے جو ہے اپنی گرفت میں جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم کو رکھا، اور یہ کہا کہ ہم زندہ رہیں گے تو ہم کے سانس لیں گے، اور اگر ہم زندہ نہ رہے تو بس اس سے ایک ہی ضرب سے کے سانس لینا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ضرب چلائی۔ تو مولا جو تھے وہ اپنی وصیتوں میں جو ہے فرماتے ہیں ظالموں کے خلاف رہو، مظلوموں کے ہمدرد رہو، تو اس میں تو کہیں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ان کی محبت، ان کی تعلیمات، ان سے عقیدت ہے، ان کی سیرت پہ چلتے ہیں، ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ رہیں۔ مظلوموں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم پھر پنپ نہیں پائے گا اور مظلوموں کو حوصلہ ملے گا، اور ظالم ہمیشہ اختلاف یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بانٹے گا، اور جب بھی لوگ بٹتے ہیں تب اہل بیت پر اور اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ہی ظلم ہوتا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ مل جل کر رہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، اور دشمن نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف رہے تاکہ حکومت کی جا سکے۔ تو ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں مولا کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو تو خوش ہونا چاہیے کہ امام خمینی کا یہ اعلان اور ان کا یہ پیغام پوری دنیا نے مانا ہے،
یوم خص سبھی مناتے ہیں، ایک علی والے کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ سب نے لبیک کہی۔ اس بات پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ علی والوں کی قدر و قیمت دنیا نے مانی اور ایک ساتھ ہوئے، لیکن ہم دشمن کی سازشوں کا شکار ہو گئے اور آپسی اختلاف اور یہ کہ شیعہ سنی کا معاملہ اٹھایا گیا کہ وہ تو شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ ہو کے کیوں کریں؟ نہیں، بلکہ قرآن اور اہل بیت دونوں نے یہی کہا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کی جائے اور ظالم کے خلاف رہا جائے۔ اگر لوگ ظالموں کے خلاف رہتے تو کبھی بھی علی کا حق نہیں چھینا جاتا، اگر لوگ ظالموں کے خلاف ہوتے تو کبھی بھی در زہرہ نہ جلایا جاتا، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے تو امام حسن کو جو ہے محروم نہ کیا جاتا، ظالموں کے خلاف اگر آواز بلند کی جاتی رہتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا نہ شہید کیا جاتا۔ تو ہم مظلومیت کی تاریخ سے گزرے ہوئے ہیں، اور ہر معصومین کی تقریباً حدیثوں میں ہے، نصیحتوں میں ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دینا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جمعے کو جو ہے ظالم کے خلاف اپنی آمادگی دکھلائیں اور مظلوموں سے ہمدردی کریں، جہاں بھی مظلوم ہیں ان کے آواز دینا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکارے اور تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ تو بحیثیت مسلمان کو مسلمان کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ تو جب عام مسلمان کے بارے میں رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان مدد کے لیے پکارے اور تم لبیک نہیں کہو گے تو تم مسلمان ہی نہیں سمجھے جاؤ گے، تو ہم تو شیعان حیدر کردار ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم عزادار ہیں، ہمارا مقام، ہمارا رتبہ، ہمارا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں اہل بیت کی راہ پہ چلتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہمیں ہر وہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے جو قرآن اور اہل بیت کی راہ پہ ہیں، جیسا اہل بیت نے چاہا ہے ویسا کرنا چاہیے۔ جس کو عمل میں پیچھے رہنا ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے، اور جس کو عمل میں آگے رہنا ہے وہ ہر منزل میں تعلیمات اہل بیت دیکھتا ہے۔ امام کے چاہنے والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، شیعان علی کے اوصاف، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کی کوالٹی بیان کی گئی ہے۔ ہم شیعان علی ہیں تو ہمارے اندر وہ کوالٹی ہونا چاہیے۔ شیعان علی کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں پہلے آئے گا اور سب سے آخری میں جائے گا، یعنی علی کے چاہنے والوں کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں پہلے آئے گا اور آخر میں جائے گا، یعنی مسجد سے اس کا رابطہ برقرار رہے گا۔ مسجد سے ہمیں رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، مسجد سے رشتہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ جوڑیے۔ ہم تک جو ساری تعلیمات پہنچی ہے وہ اسی مسجد کے ذریعے ہی پہنچی ہے۔ رسول اللہ کے خطبات مسجد ہی سے ہیں، مسجد کے منبر ہی سے ہیں۔ اہل بیت کے جو فضائل، مولا حسن، حسین، مولا علی کے جو فضائل ہیں وہ یہی مسجد کے منبروں سے ہی ہیں۔ دین کی باتیں، احکام الہی کا نفاذ اسی مسجد کے منبر سے ہے۔ تو شیعان علی کو جو ہے مسجد سے اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔
رشتہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا کی قتل گاہ ہے، مسجد دیکھوں گا تو قتل گاہ یاد آئے گی، نہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ مولا کو معلوم ہے کہ ہماری شہادت کی تاریخ ہے، ہمیں کون شہید کرے گا، معلوم تھا مولا کو۔ مولا نے عبد الرحمن ابن ملجم سے جب بیعت لی ہے تو دوبارہ بیعت لی، کہا تم 2 بار بیعت کرو، اس لیے کہ تم میرے قاتل ہو گئے۔ تو اس نے کہا مولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا نہیں ایسا ہوگا۔ تو کہا مولا آپ اجازت دیں ہم اپنی تلوار ہی سے اپنے سر و تن میں جدائی کر لیں۔ مولا نے کہا میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، بغیر جرم سرزد ہوئے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ یاد رکھنا تو میرا قاتل ہوگا۔ مولا کو معلوم ہے، مولا جو ہے 19 رمضان کی صبح میں اذان کے بعد اس کو بیدار کیا، مسجد میں سو رہا ہے، وہ جگایا ہے، مولا کو سب معلوم تھا، لیکن مولا نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسجد سے اپنے رشتے کو جوڑ کے رکھیں۔ میرے مولا کو معلوم ہے، اس کے باوجود مسجد گئے، اور مولا اپنے چاہنے والوں کو معیار کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، اس معیار کو آپ بچا کے رکھیں۔ اہل بیت نے جس طریقے سے جو چاہا ہے وہ کرنا ہی ہمارا کمال ہے۔ ہماری فضیلت اس بات میں ہے کہ جو اہل بیت نے چاہا ہے اس طریقے سے انجام دیں، لیکن بعض لوگ اپنے جذبات لاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنا ہے تو اپنے خیالات لاتے ہیں، اپنا عقیدہ بنا کے لاتے ہیں کہ امام کا 10واں ہے تو عید نہیں منائی جائے گی۔ بھائی آپ اپنی عید اپنے یہاں رکھیے، آپ نے عید کا مطلب ہی بدل دیا ہے، آپ نے عید کا معیار ہی گرا دیا ہے۔ عید جس طریقے سے اہل بیت نے منائی ہے اس طریقے سے عید منانا چاہیے۔ بھئی مولا علی علیہ السلام نے عید منائی، چلو ان کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، تو اگر ان کی شہادت بعد میں ہوئی ہے تو بعد میں تو امام حسن اور امام حسین نے عید منائی ہے، پھر کربلا واقع ہوئی ہے، کربلا کے بعد چوتھے امام نے عید منائی ہے، 5ویں امام نے منائی ہے، 6ٹھے امام نے منائی ہے، اور 8ویں امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے شیعوں کی 4 عیدیں ہیں۔ اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، اتنی قربانیاں ہو چکی ہیں، اتنا غم ڈھایا جا چکا ہے، لیکن ائمہ معصومین نے منایا ہے عید۔ مولا علی عید کے بارے میں فرماتے ہیں عید اس کے لیے ہے جس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو جس نے اعمال بجا لائے ہوں گے وہ قبولیت کے لیے بھاگے گا، وہ عید منائے گا کہ ہماری قبول ہو جائے، اور جس نے رمضان میں اعمال ہی بجا نہ لائے ہوں، نماز روزہ ہی نہ کیا ہو، اس کے اعمال کیا قبول ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ عید کا دن جو ہے وہ انعام کا دن ہے، جو تم نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت کیا ہے، کار خیر کیا ہے، صلہ رحم کیا ہے، اس کی جزا کا دن جو ہے عید کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ تو جس نے کام کیا ہے اسے انعام ملے گا، جس نے کیا ہی نہیں اس کو کیا ملنے والا ہے؟ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کی 4 عید ہے۔ یہ 4 عید کون کون سی ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید غدیر، اور عید جمعہ۔ عید جمعہ، یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی عید کا دن ہے، لیکن ہم فقط 2 ہی عید میں پھنسے پڑے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جبکہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی 4 عید ہے۔ غدیر سب سے بڑی عید کا نام ہے، غدیر کے لیے کیوں نہیں اہتمام کیا جاتا؟ بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔
مل جل کر محبت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ، جتنی اہم عید ہے، تمام عیدوں کی عید عید غدیر ہے، لیکن اس طریقے سے تو نہیں مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ ہفتے میں روزانہ جمعہ آ رہا ہے، جمعہ شیعوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، نہیں کرتے، لیکن جو اجتماعی طور پہ ہوتا ہے، سب مل کر ہوتا ہے، وہیں پر جو ہے کوئی نہ کوئی چوچا ڈالنا ہے کہ مولا کا 10واں ہے تو غم کا ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ ہمارا بنا بنایا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے پہ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا۔ ہمارے اماموں نے عید منائی ہے، کربلا سے پہلے بھی منائی ہے، کربلا کے بعد بھی منائی ہے۔ اور عید کے دن ہوتا کیا ہے؟ عید کے دن یہی نماز ہے، عید کے دن یہی دعائیں ہیں، دعائیں ندبہ، یہی عید کے دن زیارت امام حسین، عید کے دن یہی سب تو ہو رہا ہے۔ امام حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، امام زمان کو یاد کیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، مولا کے فرمان پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ عید ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال قبول ہوں، عید ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو عید تو یہ ہے، نہ وہ کہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں عید بھی منانا ہے، اور جو دن غم کے ہیں اس دن غم بھی منانا ہے۔ اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانی ہے، اہل بیت کے غم میں غم منانا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اعمال کو انجام دیں جیسے اہل بیت نے چاہا ہے، وہی عمل قابل قبول ہوگا، اسی میں تقوی الہی ہوگا، اسی میں پرہیزگاری ہوگی، اسی میں للہیت پائی جائے گی، اللہ کے لیے ہوگا۔ ورنہ ہم اپنی مرضی سے چاہے جتنا کرتے چلے جائیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف زحمتیں ہوں گی، اس میں برکتیں نہیں ہوں گی، تھکاوٹیں ہوں گی، اس میں جزا اور انعام نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے اپنی عبادتوں کو اہل بیت کی سیرت پر انجام دیا ہے تو یہ قابل قبول ہوگا، اس کی ہمیں جزا ملنے والی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے، ہم سب کو جو ہے در اہل بیت پہ ثابت قدم رکھے، اہل بیت کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں، ان کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ خدا ہمارے آنے کو قبول کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور بہترین سے بہترین عبادت بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ظہور امام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یعذبها، سبحان من لا یزداد الاماس لعباد اللہ کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشهد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، بچے ہوئے وقت کو غنیمت سمجھیں، زیادہ سے زیادہ عمل صالح کریں، عمل خیر کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں،
زیادہ سے زیادہ احسان کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں، مومنین کا احترام کریں، مومنین کی فلاح بہبودی کے لیے کام کریں، مومنین کے درمیان اتحاد اور اتفاق رائج کرنے کی کوشش کریں، مومنین کے درمیان جو بھی کسی طریقے کا اختلاف ہو اس اختلاف کو ختم کرانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم سب مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا کے فرمان پہ ہمیں چلنا ہے۔ مولا نے اپنی وصیتوں میں فرمایا تھا کہ مومنین کے درمیان صلح کرانا، مومنین کے درمیان اتحاد کرانا، مومنین کے درمیان محبت پیدا کرنا، یہ بہت بڑا اجر رکھتا ہے، بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفرتیں نہ بانٹیں بلکہ محبتیں بانٹیں، ہم بغاوتیں نہ کریں، سرکشی نہ کریں بلکہ اتحاد قائم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تعلیمات اہل بیت پر چلیں گے، اور تعلیمات اہل بیت پہ چلنے میں ہی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ تو یہ بچے ہوئے جو دن ہیں، اس دنوں میں زیادہ سے زیادہ مومنین کی خدمت کریں، اپنے علاقے میں دیکھیں جو پریشان حال ہیں، جو غربت زدہ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ مومنین کی مدد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور پورے معصومین کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو ہے غریبوں کے ہاں خود جو ہے راشن پہنچایا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام بھی جو ہے رات کی تاریکی میں گھروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ واقعہ آپ مصائب کی منزل پہ سنتے ہیں کہ جب مولا اپنے بابا کو دفن کر کے پلٹے ہیں تو ایک حجرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جب گئے تو پتہ چلا کہ یہ شخص نابینا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ ایک بندہ خدا تھا جو ہمیں کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، دلجوئی کرتا تھا، ہم سے باتیں کرتا تھا، 3 دن ہو گیا نہیں آیا ہے، ایسا لگتا ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ نہیں آیا؟ اس کے فراق میں رو رہے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ نام کیا تھا؟ تو کہا نام تو نہیں معلوم، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس بیٹھا ہے، ایک بندے خدا دوسرے بندے خدا کے پاس بیٹھا ہے۔ کہا پھر کوئی اور علامت؟ کہا کہ جیسی خوشبو آپ سے آ رہی ہے ایسی خوشبو ان سے بھی آتی تھی۔ تو امام نے فرمایا کہ اب انتظار نہیں کرو، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا تھا جسے شہید کر دیا گیا ہے، ہم سب انہیں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام جو ہے غریبوں کی دلجوئی کرتے تھے، اور شہادت کے بعد وہ لوگ امام کو یاد کرتے ہوئے روتے تھے، تڑپتے تھے، امام کے احسانات کو یاد کرتے تھے۔ مولا امام حسین رات کی تاریکی میں راشن پہنچاتے تھے غریبوں کے ہاں۔ مولا سجاد کے گٹھے پڑ جاتے تھے، اتنا غلہ غریبوں کے ہاں رات کی تاریکی میں لے جاتے تھے کہ سال میں 2-3 مرتبہ مولا سجاد کو آپریشن کر کے وہ گٹھے کٹوانے پڑتے تھے، جو بوجھ کی وجہ سے گٹھے پیٹھ پہ پڑ جاتے تھے۔ تو یہ تاریخ ہمارے سامنے معصومین کی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، یتیموں کی مدد کرنا کتنا زیادہ ثواب بیان کیا ہے۔ جب مولا کا وقت آخر تھا اور پتہ چلا کہ مولا کو دودھ کی ضرورت ہے تو پورا کوفے کے یتیم بچے اپنا اپنا حصہ لے کر آ گئے کہ ہم مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یتیموں کو، غریبوں کو بھی مولا سے پیار تھا، یہ پیار یک طرفہ نہیں تھا، مولا بھی پیار کرتے تھے۔ یہ ساری تاریخیں ہیں۔ رمضان میں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس مہینوں میں عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس مہینوں میں رحمتیں برکتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو جو کچھ بچے ہوئے دن ہیں اس میں ہمیں ان سے فائدہ کرنا چاہیے، اور ہم کار خیر میں آگے بڑھتے رہیں۔
آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ رسول اور آل رسول پہ درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو اہل بیت کے صدقے میں قبول فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو دین و دنیا میں سرخرو فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔